آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے 3 لوگوں کے بارے میں سنیں گے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں اور جبریل امین ان کی خبر دیتے ہیں، نبی پاک اس پہ آمین فرماتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم پاک نبی کی حدیث سے سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید اسلامک ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ تو چلیے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر کے قریب جمع ہو جاؤ، تو ہم وہاں حاضر ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ نے ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے پھر فرمایا آمین۔ پھر جب آپ نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین۔ تو جب آپ ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے سامنے حاضر ہوئے، اور جب میں نے قدم رکھا تو کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی تو وہ رحمت سے محروم ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے تو وہ بھی رحمت سے محروم ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس کے پاس اس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا وہ بھی رحمت سے محروم ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہاں پہ رمضان میں مغفرت نہ پانے سے محروم ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا وہ رمضان کے روزے رکھ کے عبادات کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ پا سکا تو وہ رحمت سے محروم ہے۔ یعنی ایسا شخص ہی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے جو رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا یا اس میں نیکیاں نہیں کر رہا، کیونکہ جو رمضان کے روزے رکھے گا، عبادات کرے گا، رمضان کے حقوق کا خیال کرے گا تو وہ رمضان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئندہ رمضان تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کا باعث بنے گا اور اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کسی کے سامنے ذکر کیا جائے تو امتی پہ لازم ہے کہ وہ پاک نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھے، اور یہی جبریل امین نے کہا کہ اگر کوئی آپ کا نام سن کے بھی آپ پہ درود و سلام نہ پڑھے تو وہ بھی رحمت سے محروم ہو۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی پاک نبی کا نام نامی اسم گرامی آئے تو آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں۔ ہاں، یہ بات سمجھ لیں کہ ہم کسی محفل میں یا بیٹھے ہیں یا کتاب پڑھ رہے ہیں جہاں بار بار پاک نبی کی ذات کا آپ کا نام نامی اسم گرامی آ رہا ہے تو پہلی دفعہ جب سنا تب لازم ہے آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا۔ اس کے بعد اگر بار بار سن رہے ہیں تو درود و سلام بار بار پڑھیں، عظیم برکت کا باعث ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں وہ دونوں اس کے پاس ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو اس کے پاس موجود ہو، پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا تو وہ بھی رحمت سے محروم ہے۔ یعنی کہ اس نے خدمت نہیں کی ہوگی۔ اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی جائے تو ضرور جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ اس لیے کوشش کریں، ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کا ادب احترام کر کے پورے روزے رکھیں اور نبی پاک کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کریں اور اپنے بوڑھے ماں باپ کا ادب و احترام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔